بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے احساس کمتری اور اس کا علاج۔ اس سلسلہ میں ہمارے سامنے بعض اکثر پوچھے جانے والے سوالات مد نظر ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جوابات ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سوال ہے کہ احساس کمتری کیا ہے؟ احساس کمتری وہ احساس ہے جس میں انسان خود کو معاشرے میں دوسروں سے کم تر اور گھٹیا خیال کرتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں وہ ذہنی کرب اور بعض دیگر تکالیف محسوس کرتا ہے۔ سوال ہے کہ احساس کمتری کے اسباب و اقسام کیا ہیں؟ اس کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں، سب کے اوپر احاطہ کرنا اور سب کا گننا بہت دشوار ہے۔ بہرحال چند موٹے موٹے جو اسباب ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دولت، عہدہ، رتبہ، فن، علم، ہنر کی بعض ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ انسان ان کو حاصل نہیں کر سکتا، یا مثلاً بعض بدنی عیوب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان خود کو گھٹیا اور کمتر سمجھتا ہے، یا دولت کے لحاظ سے خود کو پست سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے۔ اسی طرح بعض ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں دوسرے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، اور ایک انسان جس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی وہ ان سے محروم ہوتا ہے، وہ خود کو گھٹیا اور پست سمجھتا ہے۔ تو جو دوسرے لوگ جو معاشرہ میں ایسی چیزوں کی دسترس رکھتے ہیں، جن کے پاس وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ خود کو اپنی برتری جتانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، اور جو دیگر معاشرے کے افراد ہوتے ہیں وہ خود کو دن بدن گھٹیا سمجھتے چلے جاتے ہیں، اور اس ذہنی پستی کے نتیجہ میں وہ بعض دیگر ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی چند ایک موٹے موٹے اسباب ہیں، اور یہی اس کی اقسام ہیں۔ سوال ہے کہ احساس کمتری کے شکار لوگ خود نمائی یا اظہار برتری کے ذریعہ کس طرح مہم جوئی کرتے ہیں؟ اصل میں جو لوگ اظہار برتری کرتے ہیں، خود ستائی اور خود نمائی کا اظہار کرتے ہیں، وہ احساس کمتری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ خود کو چاہتے ہیں کہ وہ مادی ہتھ کنڈوں کے ذریعہ سے، مادی ذرائع سے دوسروں کے اوپر اپنا رعب قائم کریں، اپنا رعب جمائیں، تو بغیر پوچھے بعض سوالات کے وہ آج خود ہی جوابات دیے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح خود اپنا اظہار کرتے چلے جاتے ہیں۔ جھوٹے موٹے رنگ میں اپنی دولتیں، زمینیں، جائیدادیں، اور اسی طرح عہدہ، فن، رتبہ، مال و دولت، اپنا خاندان، نسل اور اس طرح کی چیزوں کا اظہار از خود کیے چلے جاتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مادی ترازو کے ذریعہ سے ان کی قدر و منزلت کی جائے، اور ان کا معاشرے میں ایک بہت بلند مقام جو ہے اس کا اظہار ہو۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی وہ خود کو احساس کمتری میں مبتلا پاتے ہیں۔ دراصل جو احساس برتری کا اظہار ہے وہ اس کے پس پردہ ایک احساس کمتری ہوتا ہے، اور ایک انسان جو اظہار برتری کرتا ہے، خود نمائی کرتا ہے بعد دوسری چیزوں کے اظہار کے ذریعہ سے، وہ چاہتا ہے کہ جو اس کا جو احساس کمتری کا اس کے پیچھے جذبہ کار فرما ہوتا ہے، ایک محرک ہوتا ہے جو مختلف ذرائع کے ذریعہ سے اپنا رعب جمانے کی شکل میں اس کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی معاشرے میں اس کو ایک بلند مقام حاصل ہو جائے، اور وہ مختلف ذرائع کے تحت مختلف ایسی اشیاء سامنے لا کر خود کو دوسروں کے اوپر اعلیٰ اور برتر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوال ہے کہ احساس کمتری ہمارے ہاں کن کن معاملات میں پائی جاتی ہے؟ اس کے بھی بہت سارے اسباب
اور بہت سارے ذرائع ہیں، سب کے اوپر تو احاطہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں مشکل ہے، لیکن چند ایک کو ہم گنوا سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ بیرون ملک نہیں جا سکے، یا پھر ان کی بچیوں یا بچوں کے رشتے بیرون ملک نہیں ہو سکے، اس وجہ سے وہ خود کو گھٹیا اور پست سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہم نے دیکھا ہے کہ بالخصوص ٹی وی چینل کے اوپر جو انگلش کی بھرمار کر دیتے ہیں، انگلش بول بول کے دوسروں کے اوپر اپنا روب جھاڑتے ہیں کہ گویا وہ، حالانکہ جو ناظرین میں سے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انگلش نہیں جانتے اور وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن وہ انگلش کے الفاظ کا سہارا لے کر یا اردو کے بعض ثقیل اور مشکل الفاظ کا سہارا لے کر اپنی علمیت جتاتے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کا احساس کمتری ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ احساس کمتری ایک احساس برتری جو ہوتا ہے، خود کو برتر ظاہر کرنا، اس کے پیچھے احساس کمتری ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح نئے فیشن جو ملبوسات یا زیورات کی شکل میں ہوتے ہیں، یا اچھی گاڑی، اچھا فون، اور اسی طرح جو مہنگے سگریٹ کے برانڈز وغیرہ ہوتے ہیں، یا دعوتوں، ولیموں، شادیوں کے اوپر اس لیے خرچ کرنا کہ تاکہ لوگ معاشرے میں ان کی قدر و منزلت کریں کہ یہ واقعی کو امیر آدمی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ شخص نہ صرف خود احساس کمتری میں مبتلا ہے، بلکہ احساس کمتری معاشرے میں پھیلا رہا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ معاشرے کو خدمت کرتا ہے، بلکہ معاشرے کے لیے ایک نقصان اور زیاں کا باعث بنتا ہے۔ سوال ہے کہ تحدیث نعمت اور خود نمائی اور خود ستائی میں کیا فرق ہے؟ تحدیث نعمت ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت یا اس کے احسانات کا ذکر کرے اور اس کا اظہار کرے، تو اس میں انسان کے اندر ایک بہت ہی عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے، اور وہ سارا کچھ جو اس کے اوپر افضال و نعما خدا تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہیں ان کا اظہار کرتا ہے، خود نمائی کے رنگ میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ سب خدا کا ہی دیا ہوا ہے، میری اس میں کسی قسم کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ اس میں خود نمائی نہیں ہوتی، خود ستائی اور خود تعریفی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ خدا کا ہی ہے۔ وہ شعر ہے، سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ اس میں وہ بزرگ خدا کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس میں ہماری کسی قسم کی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہم تو اپنے گھر سے کچھ نہیں لائے، اور نہ اس میں ہمارے کسی زور بازو کا کمال ہے۔ پھر خدا کے حضور عرض کرتے ہیں، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا۔ سوال ہے، احساس کمتری کو معاشرے میں پھیلانا کیسا ہے؟ احساس کمتری کو معاشرے میں پھیلانا انتہائی نقصان کا باعث ہے اور گناہ کا باعث ہے۔ بالخصوص اہل ثروت لوگ، صاحب ثروت لوگ، طبقہ امراء جب شادیوں بیاہوں کے اوپر یا معاشرے میں کسی رنگ میں بھی کوئی اظہار خود نمائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں وہ لوگ جو دسترس نہیں رکھتے اور وہ پہنچ نہیں سکتے، وہ پہنچ نہیں پاتے، وہ ایک قسم کی ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ذہنی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شادیوں کے اوپر جہیز کی شکل میں بڑے بڑے اخراجات کرتے ہیں، یا بیٹوں کی شادیوں کے اوپر دعوت ہے ولیمہ کا یا دیگر زیورات اور اس طرح کی خود نمائی کرتے ہیں، جب دوسرے متوسط طبقہ کے لوگ یا غریب لوگ یا نچلے طبقہ کے لوگ اتنا خرچ نہیں کر سکتے تو وہ ایک ذہنی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ وہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے طبقہ امراء کو اور ایسے لوگ جو صاحب ثروت ہوں اور وہ پہنچ رکھتے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے معاملات سے بچیں اور عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ اس کے نتیجہ میں
جو دیگر معاشرے میں ایسے لوگ جو اتنی مالی وسعت نہیں رکھتے ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس طرح اس رنگ میں معاشرے کی بہت خدمت انجام دی جا سکتی ہے۔ سوال ہے عیادت یعنی بیمار پرسی کیسے کی جائے جس سے مریض کا حوصلہ بڑھے؟ مریض کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی امید اور ڈھارس بندھائی جائے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ دان الا انزل لہ شفان، کہ خدا تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی کہ جس کا اس نے علاج اور شفا اس کے لیے نہ اتاری ہو۔ اسی طرح فرمایا لکل داء دواء، ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا کیا ہے۔ اسی طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذاتی اسوہ تھا، آپ کی سنت مبارکہ تھی کہ جب کسی مریض کو بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھتے اور اس کو نہایت شفقت کے ساتھ گویا کہ ماتھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے، سر کے اوپر یا ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دباتے، اور آپ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ آپ نے فرمایا اذا دخلتم الی المریض، کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، عیادت کے لیے جاؤ، فقولوا خیرا، تو اچھی اچھی باتیں کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اور یہ کہو کہ لا باسا، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ جو معاشرے میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں، احساس کمتری پھیلاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ دیکھو ساری قوم ہلاک ہو گئی، آپ نے فرمایا من قال ہلک القوم فاہلکہم، کہ جو کہتا ہے کہ قوم ہلاک ہو گئی گویا کہ وہ قوم کو ہلاک کرتا ہے، وہ اس قوم کو تباہیوں کے اور جو پستیوں کے گڑھے ہیں ان میں دھکیلتا ہے۔ بس چاہیے، کیونکہ معاشرہ میں کمزور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دینی لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے بھی، تو اس طرح مایوسی پھیلانا اور ان کو مایوسیوں کے گڑھوں میں ان کو دھکیلنا انتہائی گناہ کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں پیٹھ دکھانا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ چند نوجوان کسی مارکے میں انہوں نے پیٹھ دکھائی اور شرم کے مارے مسجد نبوی میں ایک کونے میں آ کر شرم کے مارے بیٹھ گئے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو بھانپتے آپ نے حوصلہ بندھاتے ہوئے فرمایا کہ تم فرار ہونے والے نہیں ہو، بلکہ تم نے تو پیچھے ہٹ کر دشمن پر بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے تم پیچھے ہٹے ہو، تم بھاگنے والے اور پیٹھ دکھانے والے نہیں۔ سوال ہے کہ احساس کمتری سے بچنے کے مثبت طریقے کیا ہیں؟ مثبت طریقے یہ ہیں کہ بجائے اس کے کہ انسان اپنے لباس کے ذریعہ سے، زیورات کے ذریعہ سے، اچھی گاڑی اور دیگر جو مالی اظہار کے کئی ایک طریقے ہیں ان سے مرغوب کرنے کی بجائے اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرے جو مثبت رنگ رکھتی ہوں، علم کے لحاظ سے، فن کے لحاظ سے، خدا کے رستے میں خرچ کرنے کے لحاظ سے، نیکی اور تقوی کے لحاظ سے، معاشرے میں ایک مفید وجود بننے کے لحاظ سے ایسی خوبیاں پیدا کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کی خدمت گزاری کے لیے، دعوت اللہ کے لیے اور ایسے مثبت کاموں کے لیے ایسے ایک مثالی نمونہ قائم کرے کہ جس کے ذریعہ سے معاشرے میں اس کا ایک بلند و بالا مقام اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے عطا کرے، بجائے اس کے کہ ایسی بعض خوبیاں جو بناوٹی رنگ رکھتی ہوں یہ مزید انسان کو احساس کمتری کے گڑھوں میں، تاریک گڑھوں میں دھکیلتی ہیں۔ بس کوشش کی جائے کہ ان سے بچایا جائے اور صحیح اور مثبت قسم کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کی جائیں۔ سوال ہے کہ احساس کمتری پھیلانے میں اہل معاشرہ کے کیا فرائض ہیں؟
اہل معاشرہ میں دراصل جو شخص مادی اعتبار سے ایک بلند مقام رکھتا ہو، مال و دولت کے لحاظ سے، زمینداری، رتبے، خاندانی وجاہت، ذات پات، قوم نسل، یا پھر اس کے پاس اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا موبائل، کھاتا پیتا ٹھیک ٹھاک ہو اور لوگوں کے کام کرتا ہو، دنیا داری کے لحاظ سے اس کا ایک بلند مقام ہوتا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ جو ایک شریف النفس انسان ہو اور لوگوں کی خدمت کرتا ہو، پرخلوص ہو، اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو ایک ایسے شخص کا جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، جو مقام اس کا ہوتا ہے ایک دوسرے آدمی کا نہیں ہوتا۔ بس اہل معاشرہ کو چاہیے کہ وہ بھی جو حقیقی خوبیوں کا حامل انسان ہے، معاشرے میں اس کی قدر و منزلت کو بڑھائیں، اس کی عزت و وقار کو بلند کریں، تو اس سے معاشرے میں جو دیگر لوگ جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اس طرح ان کو تحفظ ملے گا اور وہ اپنے اندر مثبت خوبیاں پیدا کریں گے اور اس طرح ان کو حوصلہ ہوگا۔ ورنہ وہ بھی جو محض مادی اور دنیا داری کی خوبیاں اپنے اظہار رعب کے لیے پیدا کر کے ایک جھوٹی انانیت اور ایک جھوٹا رعب قائم کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں گے، جو کہ انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ آگے سوال ہے کہ احساس کمتری کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے؟ اس کے لیے ہم چند ایک نسخے بیان کرتے ہیں۔ خود کو گھٹیا و حقیر سمجھے، ارجنٹم نائٹریکم 200 طاقت میں یا اس سے بلند طاقت میں۔ دوسروں کو حقیر، خود کو بڑا سمجھے، سٹافیسگیریا 200 یا اس سے بلند طاقت میں استعمال کی جائے۔ خود تعریفی کرے، خود ستائی کرے، اس کے لیے پلاٹینم 200 یا اس سے بلند طاقت میں استعمال کی جائے۔ خود اعتمادی نہ رہے، ایناکارڈیم 200 یا اس سے بلند۔ اپنی معاشرتی حیثیت سے مایوس ہو جائے، جو معاشرے میں اس کو حیثیت ہے اس سے مایوس ہو جائے، یہ سمجھے کہ اس کو صحیح مقام حاصل نہیں ہے اور اسی ذہنی کر میں گھلتا جائے، تو اس کے لیے وریٹرم البم۔ امتحان کا خوف، اناکارڈیم 200 یا بلند۔ فیل ہونے کا خوف ہو، ارجنٹم نائٹریکم۔ امتحان سے پہلے غیر معمولی گھبراہٹ ہو، جیلسیمیم 200 یا بلند۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں احساس کمتری سے بچائے اور اس کے قلع کما کے لیے ہمیں ایک مفید وجود بنائے اور معاشرے کے صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔